آج اسلام کا ایک عظیم رکن حج کی فرضیت، اور سب سے پہلے امیر حج کون سی شخصیت کو بنا کر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حج کی فرضیت کے حوالے سے مختلف اقوال موجود ہیں، اور سب سے راجح قول جو ہے وہ یہ ہے 9 ہجری میں حج فرض ہوا، اور اسی سال جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی آیات مقدسہ کو نازل فرمایا تو جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا کر آپ نے اعلان کرنا ہے کہ براءۃ من اللہ ورسول، اور جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کعبہ شریف کے اندر یہ اعلان فرمایا، اور یہ جو آیات مقدسہ سورۃ توبہ کی ابتدائی آیات مقدسہ ہے وہاں جا کر آپ نے تلاوت فرمائی۔ تو سب سے پہلے جو امیر حج بنا کر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا وہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سن ہجری کو حج فرمایا۔ اور یہاں پر ایک میں خاص بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ جب بھی انسان پر حج فرض ہو وہ اسی وقت یا اسی سال اس کو چاہیے کہ وہ حج کر لے، لیکن اگر فرضیت 9 سن ہجری کو ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سن ہجری کو جا کر حج فرمایا تو اس میں کئی وجوہات ہیں۔ ان میں خاص ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات مقدسہ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی طرف سے یہ علم تھا کہ میں نے اگلے سال جا کر حج کرنا ہے۔ اس سال میں امیر حج جو ہے وہ جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کو بنا کر بھیجا۔ یہ بات ہوئی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہماری زندگیوں میں ہمیں اپنی موت و حیات کا کوئی بھی علم نہیں ہے، اور اللہ کے انبیاء علیہ السلام کو یہ علم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی طرف سے عطا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم پر جب بھی حج جو ہے وہ فرض ہو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً اس حج کو ادا کریں۔ پھر یہ 10 سن ہجری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کرنے کے اندر دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جب 9 سن ہجری کو حج ہوا تو اس وقت مشرکین بھی ساتھ شامل تھے، اپنے طرز پر انہوں نے بھی حج کیا، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سن ہجری کو جا کر حج فرمایا تو وہاں اس وقت خاص طور پر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین تھے۔ گویا کہ 9 سن ہجری اور 10 سن ہجری کے اندر فرق یہ ہے کہ اس وقت جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس وقت کچھ مشرکین جو تھے وہ بھی شامل تھے، لیکن 10 سن ہجری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا، جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج فرمایا تو اس وقت مشرکین کو حرم کعبہ کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، فقط رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین تھے، اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ موجود تھے، اور فقط رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تھے۔ اور یہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حج یہ زندگی کا آخری اور پہلا حج مبارک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔